تو میں آ چکی ہوں آپ کی رائٹر ایس مروہ مرزا ایپیسوڈ 34 کے ساتھ ناول پارس وائلڈ فلاور مین بائی ایس مروہ مرزا۔ تو بہت ہی پیاری اور زبردست سی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹ سٹارٹ۔ وہ سارا صاحبہ کی تدفین میں شرکت کرنے کے بعد فجر کے وقت واپس ہاسپٹل لوٹا تو ہاشم مقدام کے مجبور کرنے پر اپنے زخموں کا ڈاکٹرز کو جائزہ لینے دیا۔ دونوں کلائیوں کی ڈریسنگ کے ساتھ سر کی چوٹ زیادہ گہری نہ تھی۔ ڈاکٹر ہمدان نے اس کے زخم کا خود جائزہ لے کر پٹی بدل دی تھی، اور اپنی زندگی کے یہ دو پہلے پیشنٹس تھے جنہوں نے ڈاکٹر ہمدان کی ناک میں دم کر رکھا تھا، بار بار تکلیف بڑھا کر آ جاتے تھے۔ سارا صاحبہ کے بچے ان کے جنازے سے پہلے نتالیہ پہنچ آئے تھے۔ ان سب کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، کیونکہ ابھی تو انہیں امائمہ کی رخصتی کے بعد ماں ملنے والی تھی، پر ان کو پتا تھا سارا فرض کی راہ میں قربان ہوئی ہیں۔ تبھی تو کسی نے بھی حاتب سے نہ شکوہ کیا، نہ ان کی موت کا امائمہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ جانے اس دنیا میں سارے لوگ ایسے اچھے کیوں نہیں ہوتے۔ حاتب کو چند دنوں میں سارا سے جو انسیت ہو گئی، وہ ان کی موت کے سبب جان اور ذہن تھکاوٹ دکھا رہی تھی۔ وہ پور درد میں تھا، جسمانی، ذہنی اور دل کے نادیدہ آبلے۔ جسم کے درد، روح کے درد تلے دفن تھے، پر تکلیف سب کی ایک سی تھی۔ ہاشم گر گئے کیونکہ پری ساری رات سو نہیں پائی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی۔ تبھی ہاشم فون کے بجائے ان کو خود تسلی دینا چاہ رہے تھے۔ حاتب کو ڈرپ لگی تھی، وہ غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ دل کی ہر دھڑکن اور جسم کی ہر سانس امائمہ کے لیے دعا گو تھی۔ آپ کی امائمہ خطرے سے باہر ہے۔ روم کے ڈور پر دستک دے کر اندر آتی نرس نے آ کر حاتب کے سن وجود میں یہ کہہ کر جنبش بیدار کی۔ وہ غیر ارادہ اپنی ڈرپ کی نیڈل کھینچ کر پیر زمین پر اتار گیا۔ نرس نے برہمی کے سنگ قریب آتے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو کھینچ کر حاتب کے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور افسوس سے سر اوپر سے نیچے ہلایا۔ کیا وہ ہوش میں آ گئی ہے؟ حاتب کی بے قراری پر نرس نے اس بات میں سر ہلایا، ٹیشو بن میں تھرو کیے اور اس کے چہرے کو تکے مزید جواب کا طلبگار تھا۔ مکمل نہیں، لیکن کافی حد تک ڈاکٹر ہمدان نے کہا ہے آپ اس سے مل سکتے ہیں، لیکن ایسی حرکتوں سے باز رہیں حاتب سر۔ آئے میں لے کر چلتی ہوں۔ نرس اپنا فرض نبھا کر پلٹتی آگے بڑھی تو حاتب نے اس کے قدموں کا تعاقب کرتے اپنے درد کرتے وجود کی راحت تب محسوس کی جب امائمہ پر ایگزامینیشن روم میں داخل ہوتے نظر گئی۔ وہ آنکھیں کھولے سر ترچھا کر کے لیٹی تھی۔ آج امائمہ کی نظریں خالی دیوار پر تھیں۔ حاتب کا دل چاہا کاش وہ کوئی تصویر پھر لے آئے۔ وہ ابھی تک میں سارا کو لگتی گولی کے صدمے سے نہیں نکلی، تبھی سے مکمل ہوش نہیں دلایا گیا۔ ہوپ سو آپ اس کی تکلیف میں کمی کر پائیں۔ 10 منٹ سے زیادہ اس کو مت تھکائیے گا۔ نرس اپنے نرم شفیق لہجے میں بات مکمل کرے وہاں سے چلی گئی، جبکہ حاتب قدم اٹھاتا اس کے پاس بیٹھا، جس کے ماتھے پر ایک بینڈیج بھی تھا۔ چہرے سے خون کے داغ ڈاکٹرز نے کلین کر دیے تھے، پر امائمہ کی آنکھوں کے گرد سرخی اور سوجن برقرار تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی حاتب کو، پر اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ چہرہ پھیر کر اسے دیکھ پاتی۔ بس اس نے سسکی سی بڑھتے حاتب کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا۔ حاتب نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھی، پھر بھی حاتب کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حاتب کو ایسے آنسو پسند نہیں تھے، نفرت تھی، پر جب آنسو امائمہ کی آنکھوں میں آتے وہ پتھر سے موم ہونے لگتا تھا۔ بی جان، اس کی زبان سے بکھرتا ہوا لفظ نکلا اور اس کی آنکھوں میں سارا کے لیے حسرت تھی، بالکل ویسے جیسے پہلی بار فارس سلطان کے لیے ابری تھی۔ وہ تمہیں میرے حوالے کر کے اچھی دنیا میں چلی گئی ہیں، بہت اچھی، جہاں ان کو تمہاری یا اپنی تکلیف نہیں دیکھنی پڑے گی۔ آئی نو وہ تمہارا سب کچھ تھی، لیکن ہم دنیا میں مقرر سانسیں لے کر آتے ہیں۔ جیسے تم وقت سے پہلے مر نہیں پائی تھی، ویسے وہ مزید جی نہیں سکتی تھی۔ بس اس پر صبر کر لو امائمہ، میں کوشش کروں گا مزید تمہیں کوئی دکھ نہ سہنا پڑے۔ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک دلاسا ہے، ابھی تو امائمہ کو بابا کی موت سہنی تھی، حاتب کے سچ جاننے تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ حاتب اسے جھوٹی تسلی دینے پر بھی راضی تھا۔ اس مجبور شخص کا سارا درد امائمہ سے جڑ گیا تھا۔ تڑپ، تکلیف کے بعد سکھ اور سکون کی کڑیاں بھی اس نازک ننھے وجود سے وابستہ ہو گئی تھی۔ امائمہ نے اپنی آنکھیں جیسے بند ہوتے سانس پر اذیت سے بند کی، ویسے ہی اپنا ہاتھ بھی زور سے دبایا۔
हातिब ने उसके हाथ को पकड़ते अपने होंठों के पास लाते चूमा। वो फौरन आंखें खोलकर हातिब को आस से देखने लगी। उसके ख्वास मुकम्मल बेदार होने लगे कि इस आगोश में से बस सुकून मिलता था। उनके बच्चों को लगेगा मैंने छीन लिया सारा को, मैं सारा को खा गई जैसे मम्मा को निकल गई। अब पता नहीं किसकी बारी हो। आप अपनी किडनी वापस ले लें, यही बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरी अपिया, आप और बाबा, अब मैं किसी एक को भी नहीं खोना चाहती। मैं नहीं देख सकती। आप ले लें वापस अपनी किडनी। मैं मर जाऊंगी तो फिर कोई नहीं मरेगा। वो इस वक्त ये सब बोल रही थी और नाकाबिले बर्दाश्त होने के बावजूद हातिब इसे सुन रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसकी घुटन निकले। पर आखिरी जुमला जैसे वो खड़ते सांसों के संग बोली, वो हातिब से ना बर्दाश्त हुआ। वो उसके आंसू पहुंच गया इन उंगलियों की पोरों से जिनसे इसने कभी अपना दर्द भी ना चुना था। तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। तुम चाहती हो मैं मर जाऊं? ये ऐसी तकलीफ थी जिस सबब वो लरज उठी। फौरन से अपना बारी सर उठाते उठ बैठने के चक्कर में बुरी तरह करा उठी। उसके स्टिचेस कुछ दोबारा लगाए गए थे, तभी दर्द था, जबकि सर गिरने की वजह से मन वजनी था। हातिब ने आगे सिरक कर बैठे उसकी चीख पर फौरन इसे अपनी बाजुओं की नरम हाले और बेहद आसूदा हिसार में लिए अपने सीने लगाते एक हाथ उसके सर के पीछे रखा, जिस सबब वो कुछ देर में सहारा मिलते पुरसुकून हो गई। मैं नहीं चाहती आप मरे। इस लड़की की आंसुओं की आमेजिश और दर्द की गहराई में डूबी सरगोशी हातिब का दिल छलनी कर गई। वो इसे उसके बाबा की मौत पर कैसे तसल्ली देगा, ये सोचना सुहाने रूह हुआ। तो संभालो खुद को। अब मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, अपनी आंखों के सामने रखूंगा। सारा की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। इस मिसबा मंसूर को जिंदा कब्र में गाड़ूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे उमायमा। वो अपनी अखीर अजियत भरी साहतों में हातिब से मिली थी, तभी वो उसके दिल के बहुत पास धड़कने लगा था और इसी शख्स के कहे में अमायमा के लिए डारस रखी गई थी। बेजान को बहुत दर्द हुआ होगा, मैं नहीं भूल पा रही। सारी जिंदगी उनके मुकद्दर में मेरे सबब दर्द क्यों लिखा गया? मम्मा के बजाय हमेशा उन्होंने मुझे अपने दिल से लगाया, मेरी वजह से वो फिर से रो पड़ी। तो हातिब ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले इसे अपने सामने लाया। वो सख्त जहनी दबाव में थी, फूट फूट कर रो पड़ी। उसके जिस्म पर मुसलसल आहो जारी कपकपाहट उतार लाई। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरी वजह से हुआ। मिसबा मंसूर को खुद सजा देना चाहता था, तभी जेल से निकलवाया। इसे सारा को कहलवा कर एफआईआर भी वापस ली। मेरी गलती ने सारा की जान ले ली और मैं इसकी तलाफी करूंगा। इस हबीज को आसान मौत नहीं मिलेगी, तो मुझे इस पर जो सजा दो मंजूर है। बस खुद को संभालो उमायमा। वो इससे चाहकर भी रूठ ना सकी, क्योंकि हातिब की नीयत ने उमायमा का मासूम दिल मोह लिया। आपकी क्यों सजा देना चाहते थे उसे? वो नम आंखों समेत हातिब को देखते बोली। सुनहरी आंखों वाला वो शख्स जो भेड़िया कहलाता था, आज बिखरा हुआ छोटे बच्चे सा अमायमा की तकलीफ दूर करने के जतन कर रहा था। सच है कि मोहब्बत बादशाहों को भी फकीर कर देती है, क्योंकि इसने 15 साल तक तुम्हें जो तकलीफ दी, वो ये जानकर खुश होना चाहती थी, पर रो पड़ी क्योंकि अभी दिल बहुत ज्यादा कमजोर था। वो इसे अपने सीने लगाता थपकने लगा। वो कुछ देर तक फिर संभली, फिर जरा पीछे होकर वो मोहना चेहरा आंखों से दिल में उतारने लगी। पर तब तो आप मुझे जानते ही नहीं थे। वो सच में बहुत बोली सी थी, उसे जमाने की हवा छू कर भी ना गई थी। हातिब ने उसका प्यारा चेहरा हाथों में बढ़ते मोहब्बत से देखा। हातिम मुकदाम का सिर्फ देखना ही बहुत मजबूत बनाने जैसा था। अब तो जानता हूँ और ऐसा जाना हूँ कि और किसी से ताल्लुक ही नहीं रहा जैसे। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, कभी अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। तुम जाओगी मेरे साथ मेरे घर? हातिब के साथ का असरा अभी खुशी से ज्यादा तसल्ली थी, जिसे वो मरकर भी जुटला नहीं सकती थी। मैं अच्छी नहीं हूँ। सारा की मौत का सोचे वो फिर रो पड़ी, खुद से नाराज सी थी। उसके इस जुमले में जी भरकर बेबसी का उनसर शामिल था। मेरा नाम लेकर ये जुमला दोबारा कहो। वो रोना बोले भूले हैरत से हातिब का चेहरा तकने लगी। मैं अच्छी नहीं हूँ हातिब। अब की बार उसकी आवाज दुख से रन गई। हातिम ने उसकी दोनों तपती गालों को रगबत से चूमते साथ माथे से माथा टेका, अपनी सांसों से उसकी थकी मांदा सांसें सहलाई। फिर कहो। वो उसके दोबारा उकसाने के लिए कहने पर घबराकर सर नफी में हिला गई।
बिल्कुल ऐसे ही डरा करो। ये जुमला कहते हुए दोबारा ऐसा कहोगी तो। हातिब की नजरों का महवर मायमा के बड़े बड़े खूबसूरत होंठ थे, जिन्हें जब वो बेंच गई तो वो बात भी रोक गया। बिल्कुल वही करूंगा जो तुम समझी हो, और बहुत खतरनाक तरीके से। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक दोनों की ऊपर की फ्लाइट ना कट जाए। समझ गई? वो हातिब की प्यार भरी धमकी पर आंसू तो क्या, सांस भी रोक गई। अब तभी रोना जब मैं मर गया, समझी? हातिब ने उसके बिखरे बाल समेट कर जब चेहरा हाथों में बरते, उसका माथा चूमा तो वो अपने अंदर सुकून उतरता महसूस करे। जज्ब से दर्द करती आंखें मूंद गई। जब वो रूबरू हुआ तो इन आंखों में झिलमिल करती नमी थी। आप ना मरना हातिब। अपना हाथ बढ़ाकर इसने हातिब की गर्दन से ठंडी उंगलियों की पोरें लगाईं तो इसे सुकून मिला। जब तुम्हें दर्द में देखूंगा थोड़ा सा मर जाऊंगा। उसकी ठंडी हथेली को अपने मजबूत हाथ में लेकर अपने रुखसार से जोड़ते हातिब की आवाज टूट गई। कल जब मुझे लगा था मैं मजीद दर्द नहीं सह सकूंगी, आप याद आ गए। फिर मेरी बर्दाश्त बढ़ गई। वो भीगी सांस भरती बहुत मुश्किल से जुमला पूरा कर सकी। अमायमा के होंठ हल्क, यहाँ तक कि सांसें भी खुश्क थीं। किस कदर खराब आदमी हूँ, बस दर्द में याद आता हूँ। हातिब ने खुद पर गुस्सा किया। नजर अमायमा के सूखते होंठों और सूजी आंखों पर बेबसी से जमी थी। आपको दर्द? इससे पहले वो उसके बारे पूछती, हातिब ने उसके खुश्क होंठों पर झुकते नर्म इस्तेहकाक रखते रोका, जो ऐसे कवि अचानक गुर्बत की तरह रूह फरसा बनते लम्स पर कांप कर सांस रोक गई। और जब हातिब ने इसे अपने सीने लगा लिया, तब वो उसके वजूद की पनाह में छुपकर रोका सांस खींच गई। जब हम साथ हों, खबरदार तुम्हें मेरे दर्द का ख्याल भी आया, तुम्हारे साथ मैं सिर्फ ठीक ही होता हूँ। कहीं लिख कर रख लो ये जुमला। मेरे दिल से लगकर सारा रो लो अमायमा, आज ही। मेरे अंदर तुम्हें बार बार तड़पता देखने की हिम्मत नहीं। वो उसे अब खुली इजाजत दे रहा था, पर अमायमा के आंसुओं में अब जुर्रत ही कहाँ बची थी कि वो हातिब के छुए रुखसारों पर रेंगते, या किसी सिसकी और राह में ये ताब ही कहाँ रही थी कि वो हातिब मुगदाम की मलकियत में आए होंठों को छू पाती। वो पुरसुकून थी, तभी हातिब भी कुछ करार में लगा। रात सांप फिर तो नहीं आया। कुछ चहलकदमी करने और सिग्नल्स को कैच करने इब्राहिम आसपास घूमने निकला था। वापस आया तो सुहाना बीच के किनारे जली बुनी खड़ी कॉफी पी रही थी। सादा सी जीन्स और खुली शर्ट के साथ स्कार्फ को शानों पर लपेटे, पैरों में फ्लैट चप्पल डाले, उसकी आंखें यहाँ आते ही इब्राहिम को प्यारी लगने लगी थी। शट अप! वह सख्त चिड़ी थी। इब्राहिम जानबूझकर हंसता हुआ पास से गुजरा। जब सुहाना ने रूह मोड़ा, जिस सबब वो कदम वापस मोड़े, सुहाना की राह में मुकम्मल आ रुका। कितनी बेमुरवत हो तुम! ये तक नहीं पूछा कि सारी रात ठंड में कैसे गुजारी। लहजे में दानिस्ता मस्कीनियत भरे वो जता गया तो सुहाना ने कुछ फासले पर रखी चेयर पर पड़ा ब्लैंकेट देखते उसका मुंह इस तरफ हाथ से फेरा। उफ! इस लड़की की गर्म उंगलियों का लम्स इब्राहिम को गाल नहीं दिल पर नमूदार होता महसूस हुआ। इब्राहिम साहब मदहोश होते होते रह गए। ये ब्लैंकेट तुम्हारे अच्छे नहीं करवा कर गए थे, मैं देकर गई थी। इब्राहिम उसके हाथ को पकड़कर सांस से हटाकर सुहाना की आंखों में झांके मुस्कुराया। वो मुतजब्जब हुई। मेरी अच्छी तो बस तुम हो, तुम्हें मेरी फिक्र हुई रात। इस बार लहजा तपच छोड़ रहा था। वो बौखलाहट कर शिकार हुए पहलू बदलने लगी जब इब्राहिम उसकी राह में हायल हुआ। हाँ, कि कहीं तुम्हें किंग कॉन्ग ना उठा ले जाए। घबराहट हटाए वो इठलाकर बोली। इब्राहिम के लबों पर मुस्कुराहट हमकी। वो सिर्फ लड़कियों का आशिक होता है, मुझ में ऐसा क्या है आशिक होने वाला? सरासर चढ़ाने की कोशिश की। तुम्हारी जानलेवा हरकतें, रास्ता छोड़ो। जान छुड़वाकर वो भागने लगी और इब्राहिम इसे जाने ना देना चाहता था, मगर अकब से बहुत से लोगों की हूटिंग पर वो दोनों करंट लगे इंसान की तरह एक दूसरे से दूर हुए। अकब की जानिब उन्हीं की यूनी फ्रेंड्स का टोला कैंपिंग के आउटफिट्स में मलबूस चमकती पुरस्कार छेड़ती आंखों से देखता मिला। ये मनहूस कहाँ से आ गए? इब्राहिम ने बड़बड़ाते कोफत अयां की तो सुहाना भी हफीफ सा हंसी, मगर वो लोग काफी माह बाद मिल रहे थे। तभी सुहाना तो सारी सहेलियों से जाकर मिली। मेल फ्रेंड से बस जुबानी मुस्कुराकर हेलो हाय हुआ। तुम लोग यहाँ कैसे? दो लड़के इब्राहिम को भी आकर कंधों से झूल गए। हमें खबर मिली तुम एंग्री बर्ड्स यहाँ आए हो, सोचा जाकर कबाब की हड्डियां बन जाएं।
یہ بتاتے وہ لڑکا ابراہیم کو دوست ہونے کے باوجود ایک آنکھ نہ بایا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ کباب جلے ہوئے ہیں، انہیں کسی نے نہیں کھانا تو ہڈیاں بالکل ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ اچھا کیا تم سب آ گئے، خوب مستی کریں گے۔ وہ جو کل تک دکھ درد کی ملکہ بنی تھی، آج اس کی باتیں کھلنا ابراہیم سے کچھ ہضم نہ ہوا۔ سب ٹولے باز دان دکھا کر ہنس پڑے۔ کوئی کواری ہے تم میں سے ابھی تک؟ سہانا کو اس کے لیول کا جواب دینے کو ابراہیم نے ہانک لگائی تو جہاں دو لڑکیاں خوشی خوشی ہاتھ اٹھا کر ابراہیم کی طرف لپکیں، وہیں سہانا نے لہو آشام نگاہ ابراہیم افندی پر ڈالی۔ لو، ادھر ایک کی تلاش تھی، دو مل گئی، میں تم دونوں سے شادی کروں گا، ایڈجسٹمنٹ کر لینا بس، اب اگر کسی ایک کا بھی دل ٹوٹا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ابراہیم نے چنچال پن کے سنگ اپنے بڑے دل کی جھلک پیش کی، جبکہ سہانا کا غصے سے پارا اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ سب لوگ بھی یہیں کیمپنگ پر آئے تھے، پر ان لوگوں کے پاس کیمپر وین نہیں بلکہ خیمے تھے، اور یہاں قریب ہی سٹی ہال میں 3 روزہ فیئر تھا، جہاں بہت سارے ملکوں کے لوگ اپنے اپنے کلچرل فیشن کو ریپرزینٹ کرنے والے تھے۔ وہ سب لوگ دراصل اس ایونٹ میں شرکت کرنے آئے تھے اور اب ان دو کو بھی ساتھ لے کر جانے والے تھے۔ ابراہیم ان دو فیمیل لڑکیوں کے ہاتھوں کو پکڑے جان بوجھ کر رقص کر رہا تھا، اور سہانا ان دو لڑکیوں کے ہاتھ دوست ہونے کے باوجود کاٹ دینا چاہتی تھی۔ ہاشم نے پریسا کو بس سارا کی موت کا اور اس سبب خراب ہوتی ہے مائمہ کی طبیعت کا بتا دیا، کیونکہ پری کے سامنے وہ اپنی پریشانی چھپا نہ سکے۔ تبھی وہ ان کے ساتھ ضد کرے ہاسپٹل گئی، جبکہ روشانے نے فجر کے بعد پارس کو کال کی پر اس کا نمبر بند تھا۔ پھر ہدایت بابا سرکار کا نمبر ڈائل کیا مگر ان کا فون نہ لگا۔ اس کی چونکہ آج واپسی کی فلائٹ تھی، تبھی وہ جانے سے پہلے موہنی سے ملنے چلی گئی۔ ایگل کا ایڈریس اس نے پارس سے ہاسپٹل میں ہی لیا تھا۔ وہ جب پہنچی تو آسیہ نامی بہت خوبصورت اور مہمان نواز خاتون نے اس کو ریسیو کیا۔ وہ ان کے ہمراہ سیدھی موہنی کے کمرے میں آئی، جو اسے دیکھتے ہی نکاحت کے باوجود اٹھ بیٹھی۔ پارس نہیں آئے روشانے اپو؟ وہ روشانے کے پاس بیٹھتے ہی بے تابی سے بولی، جبکہ روشانے نے اس کے بالوں کو سہلاتے اس کا نیل والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پیار سے لیا۔ نہیں، وہ واپس چلے گئے، پر مجھے کہہ کر گئے تھے موہنی کو پیار دینا۔ تم ایگل اور اس کی ماما کے ساتھ پرسکون اور محفوظ رہو گی، اور اس طرح پارس کو بھی سکون رہے گا کہ ان کے پیارے دوست کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر بھی کوئی پریشانی ہو یا گھبراہٹ ہو، تم پارس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کال کر لینا۔ روشانے کی ڈھارس پر وہ فوراً سے اس کے گلے لگی۔ آسیہ بھی دونوں کو محبت سے تکتے مسکرا دی۔ تھینک یو روشانے آپو، آپ بہت اچھی ہیں، میرے پارس آپ جیسی وائف ہی ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ نم آنکھیں کیے روشانے کو بھی جذباتی کر گئی۔ بس تم بے فکر رہنا، چلو آرام کرو، میں 1-2 ہفتے تک واپس آ جاؤں گی، پھر ہم آؤٹنگ پر چلیں گے۔ روشانے نے اس کے آرام میں مزید خلل نہ ڈالتے اجازت لی، اور آسیہ آنٹی کے ہمراہ ہی وہ موہنی کے روم سے باہر آئی۔ موہنی میری بیٹی ہے اب سے روشانے، تم یا پارس اس کی بالکل فکر مت کرو اور اپنے فرض نبھاؤ میرا بچہ۔ آسیہ صاحبہ کا یہ کہہ دینا بہت بڑا حوصلہ تھا۔ روشانے ان سے بھی گلے مل کر مسکرا کر اجازت لی اور مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ واپس ایف پی لوٹی کیونکہ چینج کرنا تھا اور اپنا سامان لینا تھا۔ اب وہ پارس سے ناتالیہ جا کر ہی بات کرنے کا سوچ چکی تھی۔ وہ سب سٹاف سے ملنے کے بعد فریدون کے آفس آئی، دستک دے کر اجازت طلب کی تو فریدون فوری اپنی نشست چھوڑتا احترام میں اٹھ کر روشانے کو اندر بلائے ایک فاصلے پر جا رکا۔ وہ فل بلیک میں اسکارف گرل بنی اپنے وقار کے سنگ جچ رہی تھی۔ پارس عیسیٰ مغلانی کی بیوی کو اتنا ہی سوبر اور شاندار ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہی پارس واپس ایکٹیو ہوں گے میں بھی کیلبریا آ جاؤں گی۔ مسٹر فریدون، آپ سب کا ساتھ، آپ سب کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی مجھے بہت اچھی لگی۔ میں بابا کی اس دنیا کا حصہ بن کر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ وہ یہ جتنا وقت رہی اس نے جو محسوس کیا صاف کہا اور مشکور نہیں تھی، بس فریدون کی حوصلہ افزائی کا بدلہ لوٹا رہی تھی، جبکہ فریدون کی نظروں میں پھیلی الفت وہ دنیا دار لڑکی بخوبی بانپ رہی تھی۔ خوشی ہوئی سن کر، بس ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہوں گا، اگر آپ تحمل سے سنیں اور سب سے اہم پریکٹیکل ہو کر۔ فریدون کی تمہید پر روشانے کا دماغ الرٹ ہوا۔ ایسا لگا جیسے یہ آدمی ضرور کچھ خون کھولا دینے والی بات کرنے لگا ہے۔ اچھا، ایسا کون سا مشورہ ہے جو دینے سے پہلے آپ کو اتنی سنجیدہ تمہید باندھنی پڑی؟ دیکھیں مسٹر فریدون، میں ایک منہ پھٹ لڑکی ہوں، اگر آپ کا مشورہ مجھے ناگوار گزرا تو میں آپ کی عمر اور رتبے کا دھیان نہیں کروں گی۔ جواب دیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولی،
وارن کیا، جبکہ فریدون کے چہرے پر مقابل کے اسپاٹ تاثرات پلاہٹ سی لے آئے۔ رہنے دیتے ہیں، وہ ہکلا سا گیا، پر تب گھبرایا جب روشانے اسی کے آفس روم میں اسی کی رولنگ چیئر پر جا بیٹھی۔ مطلب بنا مشورہ لیے تو اب وہ ہلنے والی نہ تھی۔ بتائیں، میرے منہ پھٹ ہونے سے اب اتنا بھی نہ ڈرے مسٹر فریدون۔ وہ سراسر زج کرنے کی کوشش میں تھی۔ فریدون کی باڈی لینگویج بگڑنے لگی، مطلب وہ شدید بخلاہٹ کا شکار نظر آیا۔ روشانے نے اپنی سیاہ آنکھیں دکھا کر اسے اکسایا اور ڈرایا۔ اوکے پلیز غصہ مت کیجیے گا۔ دیکھیے، پیار محبت کی بات ٹھیک ہے کہ آپ تو بچپن میں ساتھ بورڈنگ گئے، اٹس اوکے، محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے، لیکن جس پارس سے اب آپ ملی ہیں وہ کہیں سے بھی ایک نارمل انسان نہیں ہے، اور وہ آپ کو ایک نارمل میرڈ لائف بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر یاد آ گیا تو اگین اس کے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ اس کے سر کی 4 سرجریاں ہو چکی ہیں، وہ یادداشت سے محروم ہے۔ ہز کلر مافیا باس، اس کے سر میں اتنے بال نہیں ہوں گے جتنے لوگوں کو وہ جہنم واصل کر چکا ہے۔ مے بی ایز اے ہسبینڈ آپ کا ان کے ساتھ ایکسپیرینس بھیانک ہو۔ محبت اپنی جگہ، لیکن میرڈ لائف کی کچھ نیڈس ہوتی ہیں۔ ہی از ٹوٹلی انسین، انکنٹرولیبل مین۔ ایک ایک لفظ روشانے کے چہرے کے زاویے مزید بدتر کرتا گیا۔ وہ ہاتھ ہوا میں بلند کرتی فریدون کو مزید بکواس سے روک گئی۔ بابا نے ایسا آدمی کیسے ہائر کر لیا جو میرے اور ان کے پارس کے لیے اتنا گھٹیا سوچتا ہے؟ وہ اٹھ کر فریدون کے مقابل آ رکی۔ بس نہ چل رہا تھا اس کا خوبصورت چہرہ نوچ ڈالے۔ اس میں گھٹیا کچھ نہیں روشانے میم، یہ سب سچائی ہے۔ وہ اپنی بات پر اب بھی بے شرمی سے ڈٹا تھا۔ روشانے یک لخت و تمسخرانہ ہنسی۔ اچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی نیڈس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب گر چکے ہو تو پورے گر جاؤ۔ وہ سفاکیت سے دیکھتے بولی، لہجے سے دھواں اٹھا۔ میری می، آپ پارس سے دوستی برقرار رکھ لینا، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ پارس سر کی بیٹی سے بنا دیکھے محبت ہے مجھے، وہ کوئی بھی ہوتی۔ میں آپ کو سر کا تاج بنا کر رکھوں گا۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، بچکانہ بیہیو مت کریں۔ پارس سے جڑ کر زندگی محبت پر نہیں کرتی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں ایک لڑکی کے لیے اس کے خوابوں کا شہزادہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ روشانے کو بہت غلط سمجھا تھا۔ وہ اس کی باتیں سن کر یوں ہنسی جیسے وہ اپنے دل کے جذبات نہیں لطیفے سنا رہا ہو۔ وہ ہنس ہنس کر اسے تکتی، کتنی دیر اس کی جرأت پر حیرت زدہ رہی، یہاں تک کہ فریدون کی آنکھوں میں عجیب غصہ سلگا۔ تم سبیل کو بتاؤ کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ کیسا ہے۔ میرے سامنے اپنی غیرت کے مظاہرے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں تو ویٹ کرو، فارس سلطان کی بیٹی کا نہ صحیح، شاید تمہیں ان کی نواسی کا رشتہ مل جائے۔ پارس اور روشانے کی بیٹی کا ایج ڈفرنس ہیرو ہیروئن ناولز والا حساب ہوگا۔ تنزیہ ہنسی۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو گیو می یور گن، مار دیتی ہوں ابھی تمہیں تمہارے دماغی خناس سمیت، کیونکہ اگر پارس کو بنک بھی لگی کہ تم نے ان کی جل پری پر میلی نگاہ ڈالی، وہ تمہیں اصل میں انسین، انکنٹرولیبل اور قاتل بن کر دکھائیں گے۔ سو اسے میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھیے گا مسٹر فریدون، سی یو۔ اس نے تھپڑوں کی برسات نہ کی تھی، پر الفاظ کے تماچوں سے وہ فریدون کو اس کی اوقات اور ویلیو ضرور سمجھا گئی، جبکہ مارے حسد کے فریدون یوں تھا جسے اپنا ہی کلیجہ بون ڈالے گا۔ روشانے غصے سے ڈپارٹمنٹ سے نکلی، باہر پہنچ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ڈپارٹمنٹ کی ہی گاڑی سے ایئرپورٹ چھوڑنے والی تھی، مگر وہ کچھ فاصلے پر کھڑی گہرے سانس بھر کر اپنی گردن یوں مسل رہی تھی جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی پارس کے لیے اتنا سب بولنے کی؟ کاش میں تمہیں مار سکتی فریدون، لیکن اس کا بدلہ تم سے ایک دن ضرور لوں گی۔ آخر کیا ہوا ہے پارس کے ساتھ؟ اتنی سرجریز کیوں ہوئی؟ مجھے وہ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی تاکہ میں پارس کے لیے غلط بولنے والے کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے لائق ہو سکوں۔ بدبخت ابلیس کی اولاد، مردود فریدون، کیڑے پڑے تمہیں بھی اور تمہاری محبت کو بھی۔ بابا نے کیسے آستین کا سانپ پال لیا، اور بیچاری سبیل کس ناک کی محبت میں پڑ گئی جو خود کسی کی بیوی پر نظر ڈالے بیٹھا ہے۔ پارس کو یہ سب نہیں بتا سکتی، مجھے یہ معاملہ تحمل سے خود حل کرنا ہوگا۔ روشانے نے خود ہی تمام لائے عمل ترتیب دیا اور خود کو کمپوز کرے وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ دوسری طرف پارس کی طبیعت کچھ ڈاؤن تھی۔ تبھی فون بند کیے وہ سو رہا تھا۔ پہلے تو ہدایت بابا نے سٹاف میں سے 2 بار اسے جگانے کا پیغام بھیجا، مگر جب دن ڈل گیا تو وہ خود آئے۔ وہ بے سدھ پڑا تھا۔ وہ قریب آئے اور اس کے عقب میں بیٹھ کر پارس کا ماتھا چھوا۔ ان کا ہاتھ جلنے لگا کہ وہ اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں تھا۔ یا میرے اللہ، پارس، میرے بچے! وہ بوکھلا گئے۔
اس کے گال کو تھپکایا تو پارس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر خود کے لیے ہلکان ہوتے ہدایت بابا کو دیکھا۔ بہت سخت بخار ہو رہا ہے تمہیں، اٹھو شاباش، کچھ کھا لو میرے بچے تاکہ دوا دے سکوں۔ وہ خود بھی اب تک بہت توانا تھے، تب بھی پارس کو سہارا دے کر بٹھاتے ہانپ گئے، جو بالکل جاگی سوئی کیفیت میں بے جان ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوں۔ وہ شرمندہ ہوتے ان کو تسلی دینے لگا، جو سائڈ ڈرا سے کچھ میڈیسن تلاش رہے تھے۔ تم میرے پاس فارس کی امانت ہو میرے شیر۔ جب اللہ مقدر میں فرض بڑے لکھ دے تو دل چھوٹا نہیں کرتے۔ کچھ نہیں ہوا ایسا جو پارس عیسیٰ مغلانی کی برداشت سے بڑا ہو۔ وہ جو مرے ہیں وہ اسی موت کے متلاشی تھے، محافظ تھے وہ تمہارے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، پر پارس کے اندر تو بہت ذاتی جنگ چھڑی تھی۔ ابھی تمہاری روشانے آتی ہوگی، اس کی فلائٹ لینڈ کر چکی ہے، کہہ رہی تھی سیدھا یہی آؤں گی۔ ایسے تمہیں دیکھے گی تو اور تھک جائے گی نا۔ چلو میں کھانا بھجوا رہا ہوں، کھا کے یہ والی ٹیبلٹ لینا، کہو تو کسی فزیکل تھراپسٹ کو بلواؤں۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح پارس کو ٹریٹ کر رہے تھے۔ وہ آخری سوال پر تھکا سا مسکرایا تو وہ بھی ویسا ہی مسکائے۔ شرمندہ مت کریں پلیز، پارس نے سر پیچھے ٹیکتے شکوہ کیا۔ بس پھر سدھر جاؤ، میں کھانا بھجواتا ہوں۔ وہ اٹھے اور پارس کی گال تھپکا کر روم سے نکل گئے، جبکہ پارس نے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ سائڈ رکھی اور واپس اوندے منہ تکیے میں منہ دیے لیٹ گیا۔ فشی ڈونا آج شام پورا ہی صرف آہل اور اس کے دوستوں کے لیے بک تھا۔ آج وہ یہ دعوت دینے کے بعد رات کی فلائٹ سے واپس انطالیہ جانے والا تھا۔ شزا کاؤنٹر پہ تھی، جبکہ مینیو میں آہل نے جتنے کھانے سی فوڈ اور فشی میل کی فرمائش کی تھی سب بن رہا تھا۔ چونکہ وہ لوگ مستی اور ہلہ گلا کرنے والے تھے، تبھی پورا فشی ڈونا آج بس آہل اور اس کے دوستوں کا تھا۔ آہل کی واپسی کا سوچ کر شزا اداس تھی، کیونکہ کسی کا بھی جانا اسے تکلیف دیتا تھا۔ پہلے روشانے باجی کا جانا اور اب آہل مقدام، جو اس کی زندگی میں چند روز کے لیے آیا اور تا عمر کے لیے اس کے دل میں ٹھہر گیا۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویک کے منڈے کو۔ تو ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں 35۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔